العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر دری یا کوئی ناپاک کپڑا جو ہے وہ بہتے ہوئے پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ کب پاک ہوگا؟ تو اس کا جواب سماعت کر لیں کہ دری یا کوئی بھی کپڑا جو بہتے ہوئے پانی میں آپ نے رکھ دیا تو قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں ظن غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جب یہ ظن غالب ہو گیا کہ نجاست اس کپڑے سے یا دری وغیرہ سے جو زائل ہو چکی ہے تو کپڑا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ بہتے ہوئے پانی میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا نلکے کا ہو گیا، یہ بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس میں نچوڑنے والی شرط نہیں ہوتی، بس اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ظن غالب کیا جائے گا۔ نجاست کا اثر اگر وہاں سے زائل ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، ورنہ اگر وہ پانی بہتا ہوا نہ ہو تو پھر نچوڑنا جو ہے وہ نچوڑنے والا جو مسئلہ ہوگا۔ کپڑے کا کوئی حصہ جو ناپاک ہو گیا، اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے تو کیا حکم ہے، تو کپڑے کا اگر کوئی حصہ ناپاک ہو جائے اور یہ معلوم بھی نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ پورا دھو ڈالے۔ اگر اندازے سے سوچ کر اس کو دھو لیا تو بھی کپڑا جو ہے پاک ہو جائے گا، اور اگر بلا سوچے جو وہ کوئی ٹکڑا جو اس نے دھو لیا تب بھی پاک تو ہو جائے گا، لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ ظن غالب کر کے اس نے دھویا، دھونے کے بعد جو اس کو معلوم چلا کہ نجاست یہاں پر نہیں کہیں اور تھی، تو اب ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس کی نمازیں جو ہو جائیں گی، اب جو نمازیں پڑھے گا وہ پاک کر کے پڑھے گا۔ لیکن اگر بغیر سوچ کر بغیر سوچے جو اس نے جو کپڑا دھویا تھا بعد میں معلوم چلا تو جتنی نمازیں پڑھی تھی اس حال میں وہ ساری نمازیں جو کیا کرنی پڑے گی؟ لوٹانی پڑے گی۔ یہ فتاوی ہندیہ وغیرہ کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے۔ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دھوئے بغیر پاک ہو سکے یا مطلب دھونے کی کوئی حاجت نہ ہو؟ لوہے کی چھری ہو گئی اور چاقو تلوار وغیرہ، اس کے اندر نشق اور نگار جو نہ بنے ہو تو اسے جو وہ اچھی طرح سے پوچھ لینے سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جیسے چھری ہے، چھری پر جو وہ خون وغیرہ لگ گیا بہتا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو وہ کسی کپڑے سے جو اس کو ایسے کر کے وہ کر دیں گے، صاف کر دیں گے، تو پھر ایسے صورت میں وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، یعنی اس کا اثر وغیرہ جو اس سے بالکل زائل ہو گیا تو اب وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس میں نقش اور نگار نہ بنا ہوا ہو، یہ نقش اور نگار اگر بنا ہوگا تو نجاست اس کے اندر جو کیا کر جائے گی؟ سرایت کر جائے گی۔ اصل میں لوہا ہو یا کوئی بھی ایسی دھات ہو جس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی مسام نہ ہو، جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس کو جو آپ صرف پہنچیں گے تو وہ چیز جو وہ پاک ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہو، جیسے پلاسٹک کی کوئی چیز ہو گئی، اس میں جو وہ نشق اور نگار نہیں بنا ہوا، بالکل پلین ہے، تو اگر پلین ہے اور کوئی جو اس کے اندر جو نقش اور نگار نہیں بنا ہوا، آپ نے صرف پہنچ دیا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہا ہے، اگر اس پر زنگ نہیں لگا ہوا، کیونکہ زنگ لگا ہوگا تو اس کے اندر جو وہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی، اب اس کو دھونا لازمی ہے۔ اگر زنگ لگا ہو یا نقش اور نگار بنے ہوئے ہو تو پھر دھویا جائے گا۔ اگر نقش اور نگار نہیں بنے ہوئے اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس میں سیام نہیں، مطلب جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو بندہ پہنچے گا تو وہ چیز جو ہے کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہو، لوہے وغیرہ کی کسی بھی چیز کی جو وہ دھات وغیرہ ہو، جیسے چاندی ہو گیا، سونا ہو گیا، پیتل ہو گیا، اور ہر قسم کی دھات جس میں جو وہ صلاحیت جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اسی طرح آئینہ، شیشہ، تمام چیزیں، چینی کے برتن، مٹی کے روغن برتن، روغن سے مراد یہ کہ وہ جو پرت لگی ہوتی ہے اس میں چکنی سی پرت لگی ہوتی ہے، یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پہنچ لی جائے، اثر بالکل جاتا رہے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو مزید ہم سماعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔